السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے کچھ حصہ ہمیں بھی ضرور عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی اس طرح کیفیت بیان کی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے جسم اقدس کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس کا نقشہ نہ بیان کیا ہو۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی صورت و سیرت کے حافظ ہیں۔ انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک سنیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ذکر کرتے ہوئے فرمایا: چہرہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل متوسط قد والے آدمی سے کسی قدر طویل تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے پست تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر بعض سہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بعض سہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک زیادہ ہوتے تو کان کی لو سے متجاوز ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا اور پیشانی مبارک کشادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتدا دیکھنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسہ زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی، اور آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فاصلہ بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک ایسی خوبصورت باریک تھی جیسا کہ مورتی کی گردن صاف اور تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان قدر زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور قلع تھی جو قوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن اور چمکدار نظر آتا تھا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ مبارک کے بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازوؤں اور کندھوں اور سینہ مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں فراخ، نیز ہتھیلیاں اور دونوں گداز اور پرگوشت تھیں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرا ہونے اور ان کی ملاحت کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا بستی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن سے پھر کر توجہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نیچے رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ عموماً گوشہ جشم سے دیکھنے کی تھی، یعنی غایت شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ جاتے تھے۔ جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔